إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ تعریفیں حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں ہوں نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین اور سامعات، اللہ رب العالمین نے دو قسم کے بندے پیدا فرمائے، شریر اور شریف۔ شریف النفس جنت کے لیے ہیں اور شریر جہنم کے لیے ہیں، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے ہی پیدا کی ہے تخلیق۔ سورۃ الاعراف میں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ کو کس کو کہا؟ جہنم کے لیے کثرت سے جن اور انس کی تخلیق جہنم کے لیے ہوئی۔ اللہ ہم سب کو بچا لے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہم کو نیک وکاروں میں بنائے۔ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تقدیر کے ضمن میں یہ آیت کریمہ کو کوٹ کر کے پڑھ کے سنایا تھا کہ تقدیر یہی ہے کہ بہت بڑی تعداد، کثیر تعداد جہنم کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ نے حجت تمام کر دی، اچھائی اور برائی کی تمیز سمجھنے کی صلاحیت دونوں مخلوقات کو بخش دی، جناتوں کو اور انسانوں کو۔ تو یہ اچھا اور برا سمجھتے ہیں اور خود اپنے لیے چوز کرتے ہیں یہ جو چاہتے ہیں، اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا، لیکن ان کی تقدیر یہ ہے کہ ان کی کثیر تعداد شر کو پسند کرے گی۔ تو اس موضوع کو بہت حساسیت کے ساتھ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے سورۃ الحشر میں فرمایا ایمان والوں سے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر نفس کل کا جائزہ لے کہ کل کے لیے توشہ سامان کیا بھیج رہا ہے۔ کل سے مراد یوم حساب ہے، اگرچہ کہ آپ کی اور میرے حساب سے ہزاروں برس ہو گئے اب تک دنیا کے، اور کتنے ہزار برس ہوں گے نہیں معلوم۔ اگر یہ تھیوری میں اگر آپ چلے جائیں گے دنیا کی عمر کتنی ہوگی، کتنی ہے، کتنی باقی ہے، تو کسی کے پڑھنے والی باتیں نہیں ہیں۔ کتنے سال، کتنے ہزاروں لاکھوں برس ہمارے حساب سے ہم برزخ میں پڑے رہیں گے نہیں معلوم، کب حشر میں اٹھیں گے نہیں معلوم، کب جنت اور جہنم کے ہمارے فیصلے ہوں گے نہیں معلوم، لیکن اللہ کے یہاں ایک دن کا کھیل ہے۔ اللہ کے شب و روز آپ کی زمین کی گردش سے تھوڑا ہی ہوتے ہیں۔ آپ کی وہ زمین جس پہ ہم رہتے ہیں، ہماری زمین کی گردش سے ہمارے شب و روز ہوتے ہیں۔ 24 گھنٹے کا دن بنتا ہے، 7 دن کا ہفتہ، 30 دن کا مہینہ، 365 دن کا سال ہم بنائے، ہم گن رہے ہیں، ہماری زمین کی گردش ہے۔ اللہ کو سروکاری کیا ہے اس سے؟ پورا یونیورس اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے، اور اس کا عرش ان سب سے اوپر ہے۔ اس کے شب و روز کا ہم کیا اندازہ کرتے ہیں؟ تو یہ کل کا کھیل ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کل کے لیے کیا سامان آگے بھیجے ہو، اس کا جائزہ لے لو، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب جانتا ہے، جو تم کر رہے ہو اس سے خبردار ہے۔ جو بھی تم کر رہے ہو
اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے، تمہارا کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہے انڈر سویلینس ہو۔ آج کل تو بہت آسان ہو گیا نا اس کانسیپٹ کو سمجھنا۔ سی سی ٹی وی کیمرے جہاں لگے ہوئے وہاں لکھ دیتے یو آر انڈر سویلینس، آپ جو ہے ریکارڈ ہو رہے ہو، تو بڑا سنبھل کے رہتے ہیں آپ جی۔ کسی ہاسپٹل میں گھس گئے تو ہر جگہ سے کیمرے دیکھ رہے ہیں، تو وہاں کوئی بدتمیزی نہیں کرتے، بڑے ادب کے ساتھ بیٹھیں گے، کیمرے نوٹ کر رہے ہیں، بڑے سنبھل کے کام کریں گے۔ شرم آنی چاہیے۔ ایک ایسی ہستی جو کہ ایک سیکنڈ، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ آپ کو ریکارڈ کر رہی ہے اور اس کا کوئی خیال نہیں، کسی ایک رتی کا خیال اس کا نہیں، یہ تقویٰ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تقویٰ اختیار کرو، وہ خبردار رہو کہ وہ تمہارا ایک ایک پل اس کے پاس ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ خبردار ہے تمہارے ہر عمل سے جو تم کر رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان جیسے مت بنو جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان کے جیسے مت ہو جانا جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھلا دیتے ہیں۔ اللہ بھی بدلے میں ان کو ان کے نفسوں سے غافل کر دیتا ہے، ان کی بھلائی سے اللہ ان کو غافل کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے بڑی بدترین بدنصیبی کی بات کیا ہے کہ خود اپنا ہی بھلا تمہیں یاد نہ رہے، اپنے فائدے سے ہی محروم کر دیے جاؤ، ہدایت اور توفیق سے محروم کر دیے جاؤ۔ اس سے زیادہ بدنصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ انساہم انفسہم، ان کو ان کے نفسوں سے ہی غافل کر دیا جاتا ہے۔ پھر وہ دندناتے پھریں گے، ان کو کچھ خیال نہیں ہوگا، ان کو اپنے دینداری کا خیال نہیں ہوگا، اپنے حلیہ کا خیال نہیں ہوگا، اپنے دین کا، اپنے مذہب کا، اپنے وقار کا، اپنے پوزیشن کا کوئی خیال اللہ باقی نہیں رکھیں گے ان کے اندر۔ وہ جوتے کھاتے پھریں گے، گالیاں کھاتے پھریں گے، ان کو ان کے نفس سے غافل کر دیا جاتا ہے، ان کو ان کا بھلا یاد نہیں رہتا۔ اس کے بعد یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، من اللہ ہوتا ہے، لیکن بندے کان نہیں دھرتے۔ تو یہ بدترین بدنصیبی ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، آج مسلمانوں کا جو حال ہے وہ دیکھ کر کے تکلیف ہوتی ہے۔ قوم لدہ بن گئے ہیں، جھگڑالو قوم بن گئے ہیں، تقوی کا نام و نشان باقی نہیں رہا، کل کے لیے کیا سامان مجھے آگے بھیجنا ہے اس کی فکر نہیں رہی، ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو رسوا کر رہے ہیں، مناظروں کا بازار گرم ہے، مباحثوں کا بازار گرم ہے، چو طرف ڈیبیٹس ہی ڈیبیٹس نظر آتے ہیں۔ سوشل میڈیا کیا آ گیا ہے، کھول کے دیکھو نا تو چو طرف جانوروں کی طرح لڑتے ہوئے بکرے یا سانڈ نظر آئیں گے آپ کو، اور وہ علماء کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی داڑھیاں ہیں، نمازوں کے گٹھے ہیں، اور وہ آزاد مکاٹ سانڈوں کی طرح مباحثے اور مناظرے کرتے ہوئے پورا میڈیا ان سے بھرا ہوا ہے۔ شرم آتی ہے ہم کو ان کے بیچ رکھتے ہوئے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں نا، وہ حلیہ ہم کو بھی اڈاپٹ کرنا ہے آقا کی محبت میں، لیکن ہم شرمسار ہو رہے ہیں، شرمندہ ہو رہے ہیں دنیا والوں کے سامنے، کیونکہ دنیا والے ہم کو ان سے جڑ کے دیکھ رہے ہیں، ان سانڈوں سے، ان بدتمیزوں سے جوڑ کے ہم کو دنیا والے دیکھ رہے ہیں، ان کی وجہ سے۔ مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں، لوگوں کی نگاہ میں یہ کہ مسلمان یہی ہے، ان کا یہی کردار ہے، ان کا یہی کریکٹر ہے، یہ ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ لوگ ہم کو تانا دے رہے ہیں۔ تو یہ بدبخت رسوا کر رہے ہیں اہل ایمان کو بھی، اور یہ رسوا کر رہے ہیں محمد رسول اللہ کو بھی، اپنے کردار سے یہ محمد رسول اللہ کو رسوا کر رہے ہیں زمانے میں، ان کو شعور نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے لڑ بھیڑنے کی تعلیم نہیں دی آپس میں، اللہ کی قسم نہیں دی، ہرگز نہیں دی۔ رب کبریا نے کیا فرمایا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ سورہ آل عمران کی اختتامی آیت ہے، اخیر میں اللہ تعالیٰ کی آیت آپ کو ملے گی سورہ آل عمران میں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ایمان والو اصبروا، صبر کے ساتھ، صبر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے صبر۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، ان کے ہے نا یہ کہاوتیں، ان کے ہمارے جو معاشرے میں کہاوتیں بن گئی ہے،
ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں، تو وہ کچھ فتویٰ دیتا ہے، وہ اس کے اوپر دوسرا فتویٰ دیتے ہیں، اس سے بڑھ کر کے اس کو بدترین رسوا کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کا ان کا کردار ہو چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صبر یہ ہے، ضبط کرنا یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو رسوا نہ کرے۔ اگر کوئی بھائی غلطی سے کچھ کہہ بھی دیتا ہے، معاف کر کے صبر کرنا، یہ بھی صبر میں داخل ہے۔ اس کا جواب پتھر سے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ نادان ہے، وہ بے وقوفی کر گیا ہے کوئی، تو آپ کا کام نہیں ہے کہ وہی بے وقوفی آپ دہرائیں، اس سے بڑھ کر کے بے وقوفی کو آپ دہرائیں۔ صبر یہاں مظاہرہ صبر کا ہوگا۔ صابرو اور رابطو، کیا مطلب ہے اس قرآن کے حکم کا؟ اسبرو صابرو ورابطو، مربوط رہو، اللہ فرما رہا ہے مربوط رہو، ربط پہ رہو، متحد رہو، ایک جٹ رہو ایک دوسرے کے ساتھ، یونائٹڈ رہو، صبر کرو اور یونائٹڈ رہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ دنیا میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی۔ کامیابی کا طریقہ کار کیا ہے، کامیابی کی ضمانت کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ صبر کے ساتھ متحد رہنا۔ اللہ کن کو پسند کرتا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ محبت کرتا ہے، یقیناً اللہ محبت کرتا۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ صف میں، سورہ صف 14 آیات پر مشتمل صورت ہے، بہت طویل صورت نہیں ہے، 100 آیتیں نہیں ہیں اس میں، مختصر صورت ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ابتدا میں؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ محبت کرتا ہے جو اللہ کے لیے اپنی جانیں کھپاتے ہیں، جو قتال کرتے ہیں، مارتے مرتے ہیں اللہ کے لیے۔ اور کیسے؟ بنیان مرصوص، ان کی صفیں کیسی ہوتی ہے؟ صفن کأنہم بنیان مرصوص، کا ایک جٹ ہو کر کے، ایک صف بندی کے ساتھ، اور ان کی صفوں کی شکل بھی کیا ہے؟ کأنہم بنیان مرصوص، جیسے کہ شیش پلا دی گئی، پگھلا کر کے کسی دیوار کے اوپر شیش پگھلا کر کے گرم لال پانی بنا کر کے اس پر ڈال دی جائے تو جس طرح اس میں مضبوطی آ جاتی ہے، کوئی درار نہیں ہوتی ہے، ایک سالڈ دیوار بن جاتی ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ فرما رہے کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ کو مسلمانوں کا اتحاد کیسے دیکھنا پسند ہے؟ اس کی مثال کیا دی اللہ نے؟ جیسے کہ شیش پلا کر کے ایک سالڈ دیوار جیسے بن جاتی ہے، تمہارا اتحاد اس طرح کا ہو جس کو کوئی ہلا نہ سکے، جس کو کوئی جھنجھوڑ نہ سکے۔ یہ اتحاد تمہارا اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے، مگر تم آج فرقوں میں بٹ گئے، متفرق ہو کے رہ گئے، منتشر ہو کے رہ گئے، جھگڑالو بن کے رہ گئے۔ کیا تم نے اللہ کے اس کے رسول کی چاہت پوری کی ہے؟ پوری کی ہے؟ بڑے اللہ والے بن کے پھر رہے ہو زمین کی پشت پر دندناتے ہوئے؟ کبھی جائزہ لیا اپنا؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ غور کیجئے، ایک ایک بات پر غور کیجئے۔ اس سے نبی کو اذیت پہنچتی ہے، تمہارے اس حرکت سے نبی خوش نہیں ہوتے ہیں۔ وہ جھوٹے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اختلاف کو رسول اللہ نے اپنی امت کا رحمت قرار دیا تھا، جھوٹ ہے۔ حدیث کہہ کر کے سنایا لوگوں کو، وہ کذاب ہے، شیاطین ہے وہ جو رسول اللہ کی امتی ہونے کا دعویٰ کر کے یہ حدیث رسول اللہ کی طرف تھوپتے ہیں۔ یہ حدیث موضوع ہے، گھڑی ہوئی ہے، رسول اللہ کی بات نہیں ہے کہ اختلاف میری امت کے لیے رحمت، رسول اللہ نے نہیں کہا، موضوع ہے، گھڑی ہوئی بات ہے۔ ایک واقعہ رسول اللہ کے لیے آتا ہے، رسول اللہ مسجد میں اپنے حجرے میں آرام فرما تھے، صحابہ اکرام مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے کسی مسئلے میں ان کی آوازیں اونچی ہو گئی، باتیں کر رہے تھے، کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، آوازیں بلند ہو گئی ایک دوسرے پر، یہ کچھ بول رہے ہیں تو وہ کچھ زور زور سے بولنے لگے، مختلف اقوال ہو گئے صحابہ کے اور زور زور سے بولنے لگے۔ رسول اللہ باہر تشریف لائے حجرے سے اور بڑے گرجدار اور غصے کی آواز میں کہا چپ، ایک دم خاموش کر دیا ان کو، کہا چپ، بالکل خاموش ہو جاؤ۔ سناٹا ہو گیا، سب خاموش ہو گئے۔ تو رسول اللہ نے کہا تمہارے اسی فعل کی وجہ سے، تمہارے اسی عمل کی وجہ سے تم سے پہلے کی امتیں ہلاک کر دی گئی،
ایک دوسرے پر آوازوں کو بلند کرنا، ایک دوسرے کے خلاف چیخ پکار کرنا، تمہارے اسی فعل نے تم سے پہلے کی امتوں کو ہلاک کر دیا ہے. تو خبردار کبھی آپس میں الجھنا نہیں، ایک دوسرے پر آوازیں بلند نہیں کرنا. یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے. آپ نے اختلاف کی تعلیم نہیں دی. یہ تو تکلیف دہ مسئلہ ہو گیا نا رسول کے لیے. ذرا غور کیجئے. اسی لیے اگر آپ غور کرتے ہیں سورہ صف میں جہاں یہ آیت اللہ نے بیان کی کہ تمہارا اتحاد اللہ کو پسند ہے، اللہ کو محبوب وہ لوگ ہیں جو اتحاد کے ساتھ صف بندی کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے بعد اللہ نے کیا آیت بیان کی جانتے ہیں سورہ صف میں؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَا تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ عَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں مجھے اذیتیں کیوں دیتے ہو؟ اذیت کیا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ. تم موسیٰ کو تکلیف دینے والے جیسے مت بنو. کیا ہے؟ نبی کے خلاف عمل کرنا، نبی کی چاہت کے خلاف چلنا، نبی کو تکلیف پہنچانا، یہی تو ہے. نبی کو رسوا کرنے کی کوشش کرنا. نبی رسوا تمہارے اس عمل سے بھی ہوتے ہیں. اگرچہ کہ ان بنو اسرائیل نے نبی کو بہت تکلیفیں دی، جسمانی عیب بھی ان کے اندر نکال کر کے اذیتیں پہنچائی ہے. صحیح بخاری کے اندر تفسیر ہے اس کی. لیکن اذیتوں میں بہت ساری اذیتیں ہیں. ان کا یہ آپس میں لڑنا بھی اذیت تھی، مختلف ہو جانا بھی اذیت تھی. جب ان سے کہا جا رہا ہے کہ چلو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو ایک گروہ تیار ہوتا ہے، دوسرا گروہ اختلاف کرتا ہے، تم تمہارا رب لڑو جاؤ، ہم تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے. یہ مختلف ہو جانا، پھوٹ جانا، منتشر ہو جانا، یہ بھی نبی کے لیے تکلیف دہ ہے. ایک ہونا ہے، ہر معاملے میں آپ کو ایک جٹ ہونا ہے، فیصلوں میں ایک ہونا ہے. یہ تعلیم ہے. آج محرم کا مہینہ آیا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو اب تو محرم کی ضرورت باقی نہیں رہی انسانوں کو. پہلے تو صرف مہینوں کے حساب سے لڑتے تھے، اب تو سازش یہ ہو گئی ہے صہیونی اور ملحدین کی کہ ان کو عمر بھر اسی آگ میں جھونک دینا چاہتے ہیں، عمر بھر کے لیے. وہ آگ ٹھنڈی کرنا ہی نہیں چاہتے. یہ یہودی، ملحدین، صہیونی یہ چاہتے ہیں کہ وہ سیدنا علی اور معاویہ والی آگ تعمر جلائے رکھو، اس کو بجھنے ہی مت دو. چو طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں سارے مناظرے، ساری ڈیبیٹس یہی دو گروپ کے نام پر ہو رہی ہے. جنگ جمل کا ذکر ہوگا، جنگ صفین کا ذکر ہوگا، جی معاویہ پر لعن طعن کی جا رہی ہے، تو کہیں معاویہ کی طرفداری کر کر کے دلائل پیش کرنے کے لیے بدتمیزی کی جا رہی ہے. انہی چو طرف سے اگر آپ دیکھو تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، ان کی سازش سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے. دونوں طرف کے سانڈ بنے ہوئے لڑنے کے لیے، اور وہ چاہتے ہی یہ ہے کہ تم لڑتے رہو. وہ تو کامیاب ہو رہے ہیں تمہاری اس حرکت کی وجہ سے. وہ جو چاہتے تم وہ کر رہے ہو، وہ اس آگ کو بجھانا ہی نہیں چاہتے اور تم لڑ رہے ہو. تمہیں کیا ہے؟ تمہارا کیا رول ہے اس کے اندر؟ مجھے بتائیے. ان دونوں کے معاملے میں، سیدنا علی اور معاویہ کے معاملے میں تمہارا کیا رول ہے؟ تم اس تقدیر میں کائنات کی 1400 برس کے بعد پیدا کیے گئے ہو، تو کیا تم سے اس جنگ کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ ذرا لاجیکلی بات کرو، عقل کے دیوانوں، نادانوں، تھوڑی بات عقل سے کرو کہ کیا اس اختلاف کا یا اس جنگ کا فیصلہ تم سے پوچھ کر کے حشر کے دن کیا جائے گا؟ تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کس طرف تھے 1400 برس کے بعد؟ تم کون سی جماعت میں؟ تم سے پوچھا جائے گا. کیا اب جنگ ہو رہی تھی دونوں کی؟ کیا دونوں فریقین موجود تھے کہ تم اٹھ کھڑے ہوئے ہو کسی کی تائید میں؟ دیوانوں، نادانوں، تمہارا کام تو یہ تھا، تم یہ کہتے کہ وہ ہمارے اسلاف ہیں جو گزر چکے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ہمارے سراکھوں پر دونوں گروہ ہیں، وہ بھی ہمارے سردار، وہ بھی ہمارے سردار، وہ بھی ہم سے پہلے کے سلفی، وہ بھی ہم سے پہلے کے اسلاف. ہمارا کام ہی نہیں ان کے بارے میں ڈسکس کرنا، نہ ہماری اوقات ہے. میرا کام یہ ہے جس کا حکم مجھے دیا گیا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر نفس یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے. تو مجھے اپنا جائزہ لینا تھا کہ میں
کل کے لیے کیا سامان آگے بھیج رہا ہوں، وہ کام میرا ہے. مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کی جانچ پڑتال کروں. کیا میرا عمل سیدنا علی سے ملتا ہے؟ کیا میرا عمل حسین بن علی سے ملتا ہے؟ کیا میرا عمل حسن بن علی سے ملتا ہے؟ کیا میرا عمل زبیر سے ملتا ہے، زبیر بن عوام سے ملتا ہے، یا عبداللہ بن زبیر سے ملتا ہے؟ کیا میرا عمل معاویہ سے ملتا ہے؟ کیا میرا عمل عمار سے ملتا ہے؟ میرا عمل کس سے ملتا ہے؟ کیا ابو ذر سے ملتا ہے؟ کیا میرا عمل ابن مسعود سے ملتا ہے، ابن عباس سے ملتا ہے؟ میرا عمل کن لوگوں کے ساتھ ملتا جھلتا ہے؟ مجھے تو یہ جائزہ لینا ہے. جی نہیں نا، اس کی تو فکر کسی کو نہیں ہے. عمل میں تو صفر بلکہ مائنس میں جاؤ گے. عملی زندگی میں مائنس میں جا رہے ہو اور دعوے بڑے بڑے کر رہے ہو. کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ نفوس کی طرف نسبت تم کو بچا لے گی حشر کے دن؟ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ محض نسبتیں بچا لے گی حشر کے دن، تو پھر تم سے بڑے نادان اور جاہل کوئی اور نہیں ہے. تم سے بڑے جاہل کوئی نہیں. اگر یہ خیال ہے کہ نسبتیں بچا لے گی، تم اگر یہ سمجھو کہ اہل بیت کی محبت جہنم کی آگ سے بچا لے گی، گدھے ہو تم. ابو طالب اہل بیت میں رسول اللہ کے گھر والوں میں سے ہیں، رسول اللہ سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں. جہنم چھوڑا نہیں ہے جہنم نے ان کو. رسول اللہ نے کہا سب سے ہلکی سزا اگرچہ کہ ہوگی میری محبت کے سبب، لیکن جہنم کی سزا مسلط کی جائے گی. صحیح حدیث ہے. آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے ناک میں سے بھیجا پہ نکل کر کے باہر آتا رہے گا، اور یہ عذاب جاری رہے گا تعاون. ختم نہ ہونے والی زندگی میں، ابد کی زندگی میں یہ عذاب ہوگا جہنم کا اہل بیت میں سے ہونے والے ایک شخص کے اوپر. تمہیں علم نہیں؟ رسول اللہ نے اہل بیت کو پکار کر کے کہا، صحیح حدیث ہے، مستند حدیث ہے. رسول اللہ پکار کے کہہ رہے تھے، اے بنو ہاشم، عبد مناف، مختلف اپنے قبیلوں کو پکار کے ان کے ناموں سے پکار کے کہا. اپنی پھوپھی کا نام لے کے کہا، اے صفیہ بنت عبد المطلب، تم سب اپنا اپنا عمل کیے جاؤ. حشر کے دن میں تم کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. اگرچہ کہ میں تمہارا اپنا خاندان کا ایک چشم و چراغ ہوں، تمہارا عزیز ہوں، تمہارے لیے لخت جگر ہوں. میں تم مجھے چاہتے ہو، میں تم کو چاہتا ہوں، مگر حشر کے دن میں اللہ کے عذاب سے چھڑانے میں تمہارا کام نہیں آ سکتا. تم اپنا عمل کرو، اپنے رب کو راضی کرو. ان سب سے کہنے کے ساتھ ساتھ کتنی عظیم ہستی کا نام لیا رسول اللہ نے جانتے ہیں؟ جس خاتون کو رسول اللہ نے کہا جنت کی تمام خواتین کی سردارہ ہوگی، جس کو رسول اللہ نے بشارت دی کہ میرے بعد میرے پیچھے میرے اہل بیت میں سے مجھ سے ملنے سب سے پہلے جو آئے گی برزخ میں وہ تو ہوگی میری بیٹی. وہ عظیم الشان خاتون جس پر رسول اللہ علیہ وسلم اپنی تمام محبتیں نچھاور کرتے تھے، چہیتی لخت جگر رسول اللہ کی چھوٹی بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا فرماتے رسول اللہ؟ فاطمہ کا بھی نام لیا اس حدیث میں اخیر میں، کہا فاطمہ بنت محمد، تیرا ابو اللہ کا رسول ہے تو یہ زعم کر کے مت بیٹھ جا کہ اللہ تجھ کے عذاب سے چھڑا کے تجھے نجات دلا دے گا. تیرا ابو تیرے کام نہیں آئے گا بیٹا. اپنا عمل کر، اپنے رب کو راضی کر لے. اس سے بڑی کوئی بات چاہیے آپ کو؟ تو نسبتیں تو کام نہیں آئی نا آپ کی. قرآن مقدس سب سے بڑا شاہد ہے نا. اور کیا چاہیے آپ کو؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، سورۃ البقرہ. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. اس دن سے ڈرو بنو اسرائیل جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا. ان کو ابراہیم پر زعم تھا علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر زعم تھا، یعقوب علیہ السلام پر ان کو زعم تھا کہ یہ انبیاء ہمارے پیچھے ہیں. اللہ نے دو ٹوک کہہ دیا، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو نہیں چھڑائے گا. ابراہیم نہیں چھڑائیں گے تم کو، اسحاق نہیں چھڑائیں گے تم کو، یعقوب نہیں چھڑائیں گے تم کو، اگر تم بدترین بن کر کے اللہ سے ملاقات کرو گے.
کوئی نفس کام نہیں آئے گا. ختم ہو گیا معاملہ. عمل کیے جانے کا حکم تھا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ آپس میں لڑ رہے ہیں. سیدنا حسین کی شہادت یقیناً ہم شہید ہی کہتے ہیں، یقیناً بہت بڑی قربانی ہے، رسول اللہ کے دین کی محبت ہی میں ہے، اس کا بھی انکار نہیں. لیکن مغالطے انسانوں سے ہوتے ہیں، تقدیر ہیں، کیوں ہوتے ہیں، کدھر ہوتے ہیں، ہم اس پر لب نہیں کھولیں گے. ہماری اوقات نہیں کہ ہم لب کھولیں، ہماری جسارت نہیں ہے. سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں انشاءاللہ. ہمارا ایمان ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ان کے ساتھ رکھے. لیکن ہم صحابہ میں تفریق نہیں ڈالیں گے، صحابہ کو ہم پھوڑ کر کے دو گروہ میں نہیں بانٹیں گے. ہمارا کام نہیں ہے. ہم نہیں کہیں گے فریقین میں سے کون حق پر اور کون باطل ہے. ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے بات کہنے کی. نہ ہماری اوقات ہے کہ ہم فیصلے کریں گے حشر کے دن. وہ تو اللہ کرے گا، فیصلے تو اللہ کرے گا نا بھائی. وہ تو بھولتا نہیں ہے، وہ تو غلطی بھی نہیں کرتا ہے نا. کیا آپ کا خیال ہے کہ اللہ غلطیاں کرے گا تو آپ گواہ بن کر کے کھڑے رہو گے؟ اللہ غلطیاں کرے گا یا اللہ کچھ بھول جائے گا کیا ہوا تھا آپ یاد دلاؤ گے اللہ کو؟ نہ اللہ بھولتا ہے نہ اللہ غلطیاں کرتا ہے. اللہ اپنا کام خوب جانتا ہے، وہ جو کام اس کا ہے وہ خوب جانتا ہے. آپ کا نہیں ہے وہ کام کہ آپ فیصلے کریں گے. میرا کام نہیں ہے میں فیصلہ کروں گا. میں دونوں گروہوں کو سراہوں گا جنہوں نے رسول اللہ کی محبت میں زندگی گزاری ہے. ایک عمل بھی رسول اللہ کے محبت میں اللہ کے تقوی سے انہوں نے کر لیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو شاید معاف کر دے گا. ہمارا معاملہ نہیں ہے وہ فیصلے کرنے کا. جہاں تک بات اہل بیت کی ہے، بے پناہ محبت ہمارے دلوں میں اہل بیت سے ہے اور ہونی چاہیے. یہی ایمان ہے، یہی ہے ایمان. لیکن ان کے نام پر جھگڑالو سانڈ بن کر کے ساری عمر رسول اللہ کی امت کو پھوڑ دینا، رسول اللہ کی امت میں انتشار پیدا کر دینا، یہ بدترین حرکت ہے، یہ جہالت ہے. اس سے بہرحال امت کو باز رہنا چاہیے. اور یہ تو باقی سب خرافات کے بارے میں بولنا نہیں ہے، یہ تو سارے خرافات ہیں، یہ تو سارے خرافات ہیں. اس پر کون اتفاق کرے گا؟ یہ خم لگانا، یہ آگ کے علاوہ میں کودنا، یہ چونگے کھانا، یہ روٹ کھانا، یہ کھچڑے اور دہی موتی کھانا، ارے یہ تو جہالت ہے. اس پر کون اتفاق کر رہا ہے مجھے بتائیے. یہاں تک کہ یہ جو شیعہ ہے ان کے جو مسلک جعفریہ کے لوگ ہیں وہ بھی اتفاق نہیں کرتے ان کی جہالت کی حرکتوں پر. وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ گمراہی ہے، بدترین جہالتیں ہیں، وہ بھی اتفاق نہیں کرتے. اتفاق کون کر رہا ہے؟ یہ تو سرے سے پرلے درجے کی جہالتیں ہیں. لیکن جہاں تک علمی باتیں ہیں، جو علمی اختلافات کو آج اکھاڑا بنائے کشتی کا، میں اس کو یہاں سے اس ممبر سے مذمت کرتا ہوں. میں اس کی یہ جو علم اور علماء ہے نا، جو اپنے آپ کو علماء کہہ رہے ہیں، وہ جو مناظروں کا اکھاڑا بنائے کشتی کا ملت اسلامیہ کو اس وقت، میں اس کی مذمت کرتا ہوں اس ممبر سے. بدترین جہالت کی حرکت کر رہے ہیں علماء ہوتے ہوئے. علماء کو توبہ کرنا چاہیے، اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے، رسول اللہ کے دین کو ایک کرنے کے لیے، ایک جٹ کرنے کے لیے کوشش اور کاوش کرنی چاہیے. ان کو اختلاف میں نہیں پڑنا چاہیے. ہاں جو کر رہے ہیں مجھے معلوم ہے وہ ایجنٹس ہیں، وہ خریدے ہوئے ایجنٹس ہوتے ہیں اور ہر زمانے میں رہے ہیں. رسول اللہ کی وفات کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی خریدے گئے تھے. عبداللہ ابن سبا ایک ٹولہ لے کر کے داخل ہوا تھا مشنری پر، اسلام کے شرازے کو بکھیر دینے کے لیے، فرقہ بندی پیدا کر دینے کے لیے، فرقہ واریت پیدا کر دینے کے لیے. وہ سکسیس ہوا، اس نے کام کیا، جس کے نتیجے میں اتنا بڑا انتشار ہوا کہ سیدنا عثمان ابن عفان کی شہادت ہوئی. وہ شروعات تھی اس فتنے کی. یہاں تک کہ میں کہتا ہوں کہ حضرت عثمان ہی نہیں بلکہ اس سازش کی شروعات اور سب سے پہلے اس سازش کے ہتھے چڑھ کر کے شہید ہونے والوں میں ابو بکر ہی ہے. لوگوں کو معلوم نہیں ہے، ابو بکر کو زہر دیا گیا تھا یہودیوں کی طرف سے، دعوت دے کر کے زہر دے دیا گیا تھا. اسی زہر کی وجہ سے آپ کا انتقال ہوا تھا.
پھر دوسرے خلیفہ ہمارے وہ بھی اسی کے نتیجے میں شہید ہوئے ہیں۔ فیروز لولو نے صف میں کھڑے ہو کر کے بھالا بھونک کر کے آپ کو شہید کر دیا تھا، وہ بھی اسی کا حصہ تھا۔ اس کے بعد سیدنا عثمان، یہ تو بڑی مظلوم، بڑی معصومیت کی شہادت ہوئی ہے، 50 دن تک بھوکے پیاسے رہ کر کے محصور کر کے شہید کیا گیا ہے۔ سیدنا علی تڑپ رہے تھے، ان کے 2 بچے حسن حسین تڑپ رہے تھے کہ کسی طرح سے عثمان کا پہرا دے کر کے ان کی جان کو بچایا جائے، لیکن ہو نہ سکا۔ شریروں نے آخر کار کام کر دیا۔ سیدنا علی بلک بلک کے رو رہے تھے، دونوں بیٹے رو رہے تھے حسن اور حسین عثمان کے لیے۔ تم کو معلوم کچھ بھی نہیں تاریخ کیا ہے۔ یہ محبت کرنے والے تھے آپس میں ایک دوسرے سے، یہ نفرت نہیں کرتے تھے، ان کے دلوں میں بغض نہیں تھے۔ پھر حسن کو زہر دیا گیا جس طرح حضرت ابو بکر کو زہر دیا گیا، بالکل اسی طرح سے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے۔ پھر حسین کو دھوکہ دیا گیا، دھوکے سے خطوط لکھ کر کے کوفہ کو بلایا گیا، وہ فریب تھا، سازش تھی، دھوکے کا شکار ہوئے تھے۔ یہی فتنے نے، فریبیوں کے اور دھوکے بازوں کے اس فتنے نے بہت نقصان پہنچایا ہے، اور وہی کوفے والے آج سینہ پیٹ رہے ہیں کہ بڑے پارسے ہیں۔ یہ حشر کے دن یہ فیصلے ہوں گے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ سب باتیں کرنے کی، لیکن جب بات نکلتی ہے تو نکل جاتی ہے، ورنہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہوگا، کیا ہوا تھا، وہ سب اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، فیصلے اللہ کرے گا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ عمل کیے جاؤ، اپنے گریبانوں میں جھانکو کہ ہمارے عمل کیا ہے، ہم کیا توشہ کل کے لیے بھیج رہے ہیں، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے زندگی میں۔ یہ انتہائی ضروری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔